کہتے سبحان اللہ وہاں کی خاک کا ہے تھوڑا سا کمائیے وہاں کی خاک کا ہے زیرا جگمگاتا ہے آواز بڑھائی زمانہ جگمگاتا ہے وہاں کی خاک کا ہے زیرا جگمگاتا ہے علی کے لال نے سجدہ کیا ہے کربلا میں جو کہتے سبحان اللہ سبحان اللہ علی کے لال نے سجدہ کیا ہے کربلا میں جو وہ سجدہ سارے سجدوں میں وہ سجدہ سارے سجدوں میں اکیلا جگمگاتا ہے وہ سجدہ سارے سجدوں میں اکیلا جگمگاتا ہے جتنے لوگ اعلیٰ سے محبت کرتے ہیں کہتے سبحان اللہ ایک شعر پڑھتا ہوں میں ملاحظہ کریں کہتے سبحان اللہ سبحان کہ اللہ رضا نے یوں سوارا ہے میرے تاج و شریعہ کو علماء کرام کی دعا کے ساتھ شیخ میں کرے پورا مجمع ہاتھوں کو اٹھا کر حضور تاج شریعہ کے نام پر کہتے سبحان اللہ سبحان اللہ رضا نے یوں سوارا ہے رضا نے یوں سوارا وہ جس جانب بھی جاتے ہیں وہ جس جانب بھی جاتے ہیں علاقہ جگمگاتا ہے وہ جس جانب بھی جاتے ہیں علاقہ جگمگاتا ہے وہاں کی خاک کا ہر ایک ذرہ جگمگاتا ہے بریلی کے رضا تم پر کہتے سبحان اللہ سبحان اللہ بریلی کے رضا تم پر میں سو جان سے قربان بریلی کے رضا تم پر میں سو جان سے قربان تمہارا فیض جاری ہے تمہارا فیض جاری ہے عقیدہ جگمگاتا ہے نعرے رسالت نعرے حیدری زندہ باد حق حق وہاں کی خاک کا ہر ایک ذرہ جگمگاتا ہے آخری شعر فلسطین کے مسلمانوں کے لیے کہتے سبحان اللہ لٹا کر جان و مال اپنا کہتے سبحان اللہ لٹا کر جان و مال اپنا فلسطینی یہ کہتے ہیں جتنے لوگ فلسطین سے محبت کرتے ہیں اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کہتے سبحان اللہ لوٹا کر جان و مال اپنا فلسطینی یہ کہتے ہیں ابھی تک مسجد اقصی ابھی تک مسجد اقصی کا جھنڈا جگمگاتا
مسجد اقصی کا جھنڈا جگمگاتا ہے، وہاں کی خاک کا ہر ایک ذرہ جگمگاتا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ اکیلے میں مدینے کا خیال آیا تو کیا ہوگا، محبت کے سمندر میں ابال آیا تو کیا ہوگا، اکیلے میں مدینے کا خیال آیا تو کیا ہوگا، محبت کے سمندر میں ابال آیا تو کیا ہوگا، کسی نے کر دیا ہے ذکر محبوب الہی کا، سر محفل اگر خسرو کو حال آیا تو کیا ہوگا۔ یہ جتنے خوبصورت لوگ ہیں موجود دنیا میں، یہ جتنے خوبصورت لوگ ہیں موجود دنیا میں، اگر ان میں محمد کا بلال آیا تو کیا ہوگا۔ اور معین الدین کے دربار کو مندر بتاتے ہو، ابے معین الدین کے دربار کو مندر بتاتے ہو، اگر کلیر کے صابر کو چلا لایا تو کیا ہوگا، اگر کلیر کے صابر کو چلا لایا تو کیا ہوگا۔ اب آئیے بہت تیزی کے ساتھ اپنے مقدس باتوں کے عدالت میں ملک ہندوستان کا نامور خطیب، خطیب اعظم ہندوستان، خطیب اہل سنت، ترجمان مسلکی اعلیٰ حضرت، اسلامی اسکالر جناب حسن العلماء مولانا ثقلین صاحب قبلہ کی آمد ہو رہی ہے۔ آئیے پورا مجمع حضرت کے استقبال نعرہ تکبیر کے گل سے پورا مجمع اپنے ہاتھ اٹھا کے بولے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، عشق محبت، عشق محبت، پیار محبت، پیار محبت، عشق محبت، عشق محبت، نعرہ حیدری۔ اور یہ بڑا مشہور شعر ہے، آپ نے پہلے بھی سنا ہوگا، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، قابل مبارکباد ہیں وہ حضرات جنہوں نے آج کی شب اس پاکیزہ محفل کو سجایا ہے، اور قابل مبارکباد ہیں ہم اور آپ کہ جنہیں اللہ نے اس بابرکت محفل میں آنے کی توفیق عطا فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی محفل کے سجانے والوں کو سجانا اور آپ کا ہمارا یہاں آنا قبول فرمائے۔ جو حضرات سننے کے لیے تیار ہیں ذرا کہیں سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ یہ دائیں طرف جو مسلسل شور ہو رہا ہے، مجھے نہیں پتا کہ شور کی وجہ کیا ہے، لیکن اگر اس کو خاموش کرا دیں گے تو بہتر ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی آواز کنٹینیو میرے کان میں آ رہی ہے، اور پھر ایسے میں کانسنٹریٹ کر پانا یا صحیح سے توجہ دے کر بیان کر پانا تھوڑا سا مشکل ہے۔ تو اس لیے دائیں طرف جو لوگ ہنگامہ کیے ہوئے ہیں اگر وہ خاموش ہو جائیں تو زیادہ بہتر ہوگا ان کے ہمارے کے حق میں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، ہم تقریباً رات کے 2:30 بجے بریلی شریف سے ہوتے ہوئے دلی پہنچے، اور پھر دلی کے ذریعے سفر کرتے ہوئے تقریباً 9:45 بجے آپ کے علاقے میں پہنچے ہیں، اور فوراً تیار ہو کر میں آپ کے سامنے حاضر آ گیا، اور بہت جلد انشاءاللہ آج کے خصوصی خطیب، آج کی اس محفل کے مرکزی خطیب، اولاد غوث اعظم سید امین القادری صاحب قبلہ بھی آپ کے سامنے تشریف لائیں گے۔ میں گزارش کروں گا کہ آپ خاموشی کے ساتھ میری گفتگو کو سننے اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ آپ میں سے جن کسی حضرات نے مجھے پہلے کبھی کہیں سنا ہوگا یا سوشل میڈیا پر اگر آپ نے کہیں میرا کوئی ویڈیو یا کلپ دیکھا ہوگا تو آپ جانتے ہیں کہ میں جذباتی تقریر نہیں کرتا ہوں، بلکہ میں اصلاحی تقریر کیا کرتا ہوں، اور اصلاحی تقریر کرنے کے لیے اور اصلاحی تقریر سننے کے لیے
سب کا توجہ دینا ضروری ہوتا ہے اور جسم کے ساتھ ذہن کا حاضر ہونا ضروری ہوتا ہے. اگر جسم یہاں موجود ہو اور ذہن کہیں اور ہو تو ظاہر ہے کہ بات سمجھ میں نہیں آتی. تو توجہ کے ساتھ آپ سنیں گے. میرے پیارے آقا کے پیروانوں، سب سے پہلی چیز، پہلا میسج میں آپ کو دینا چاہتا ہوں یہ ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے سامنے بہت سارے نوجوان ایسے ہیں جو ننگے سر بیٹھے ہوئے، یعنی جن کے سر پر ٹوپیاں نہیں. کریکٹ ہے نا؟ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، برا مانیے گا، علماء موجود ہیں، علماء کی اچھی خاصی جماعت موجود ہے، طلبہ بھی موجود ہیں، ائمہ بھی موجود ہیں، اور ان سب کی موجودگی میں ایک بات معذرت کے ساتھ کہنا چاہوں گا، ہم سنیوں کے یہاں سال بھر جلسے ہوتے رہتے ہیں. بتائیے نا، کوئی ایسا تو نہیں ہے 5 سال میں ایک بار ہو رہا ہے، 10 سال میں ایک بار ہو رہا ہے، سال بھر جلسہ ہوتا ہے. اور ہم ہر اوکیشن پر، ہر موقع پر کسی نہ کسی بہانے جلسہ کرتے رہتے ہیں. ماہ محرم سے جلسے کا آغاز ہوتا ہے. رمضان شریف میں شاید کئی پروگرام نہیں ہوتا ہوگا، حالانکہ آپ کے یہاں نہیں ہوتا، لیکن میں اس وقت رمضان شریف میں ناگور کی طرف جاتا ہوں، راجستھان کی طرف، اور ناگور وغیرہ میں ماہ رمضان کی ہر تاک رات میں، آخری عشرے کی ہر تاک رات میں رات بھر کا جلسہ ہوتا ہے. تو وہاں کا یہ ماحول ہے. تو اگر پوری دنیا میں دیکھا جائے یا صرف ہندوستان میں دیکھا جائے تو ہم سنیوں کے یہاں سال بھر جلسے ہوتے رہتے ہیں. کبھی 11ویں شریف کے نام پر، کبھی 12ویں شریف کے نام پر، کبھی 6 شریف کے نام پر، کبھی شہدائے کربلا کے نام پر، کبھی دستار بندی کے نام پر، کبھی گاؤں کے سالانہ جلسے کے نام پر، کبھی کسی بزرگ کے عرس کے نام پر. لیکن ہم سنیوں کے یہاں سال بھر جلسے ہوتے رہتے ہیں. لیکن سال بھر جلسے ہونے کے بعد بھی بہت معذرت کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جہاں ہمارے یہاں سال بھر جلسے ہوتے رہتے ہیں، اس کے باوجود ہمیں آج تک جلسوں میں کیسے آیا جائے اس کی بھی تمیز نہیں. جلسوں میں آنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ جلسوں میں آنے کے آداب کیا ہوتے ہیں؟ جلسے میں کیسے آیا جائے ہمیں آج تک یہ بھی معلوم نہیں ہے. الا ماشاءاللہ. میرے پیارے آقا کے پیروانوں، اس محفل کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جہاں میرے نبی کے ذکر کی محفل سجتی ہے، میرے نبی خود وہاں تشریف لایا کرتے ہیں. سبحان اللہ. اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ جہاں چند بندے جمع ہو کر اللہ کا ذکر چھیڑ دیتے ہیں، حدیث شریف میں ہے، جہاں چند بندے جمع ہو کر اللہ کا ذکر چھیڑ دیتے ہیں، اللہ زمین کے اس ٹکڑے کو جنت کے باغ میں تبدیل فرما دیتے ہیں. سبحان اللہ. تو جہاں اللہ کے ذکر کی محفل سجے، زمین کا وہ حصہ پھر زمین کا حصہ نہیں رہتا، جنت کا باغ بن جاتا ہے. جنت کا باغ. تو اس وقت ہم کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ ملکی میں نہیں بیٹھے، جنت کے باغ میں بیٹھے ہیں. انتظامیہ نے پتہ لکھا ملکی کا، لیکن چونکہ ذکر الہی کے لیے جمع ہوئے تو رسول اللہ نے فرمایا اب تمہارے گاؤں کی زمین کا یہ ٹکڑا ذکر کی برکت سے جنت کے باغ میں تبدیل ہو گیا. تو کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ جی جنت کے باغ میں. آپ بتائیے جنت میں کوئی ایسے داخل ہو جائے گا اپنی مرضی سے استنجا کیا، پانی بھی نہیں لیا، ناپاک تھا، ایسے چلا آیا؟ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، آپ مجھے بتائیں پیاز اور لہسن کھانا یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ جی ڈرے نہیں بابا، پیاز کھانا جائز ہے کہ نہیں؟ پیاز کو کیا کہتے ہیں آپ؟ پیاز ہی کہتے ہیں نا، میں سمجھا لینگویج پرابلم تو نہیں ہے نا. پیاز ہی کہتے ہیں. اور لہسن کو لہسن کہتے ہیں. کریکٹ. دونوں چیزیں کھانا جائز ہے نا. کوئی سالن، کوئی سبزی، ترکاری، کوئی پلاؤ، بریانی اس کے بغیر بنتا نہیں نا. یہ دونوں چیزیں کھانا جائز ہے. لیکن یہی پیاز اور یہی لہسن جس کا کھانا جائز ہے، اس کو کچا کھا کر مسجد میں آنا مکروہ ہے.
کریکٹ ہے نا؟ جائز چیز ہے، لیکن کچا کھا لو تو منہ سے بو آتی ہے، تو منہ سے بو آتی ہے تو اسے مسجد میں کھا کر آنا مکروہ، مسجد کے آداب کے خلاف۔ اب بتائیے کہ اللہ کے گھر میں جب آپ بدبو والی چیز کھا کر نہیں جا سکتے ہیں، اللہ کے گھر میں رائی کے تیل کا دیا نہیں جلا سکتے ہیں کیونکہ بدبو آتی ہے اس میں، تو جب بدبو والی حلال جائز چیز کو اللہ کے گھر میں کھا کر جانا مکروہ ہے، تو جنت میں کیا یہی کوئی بھی منہ اٹھا کے چلائے گا؟ اس کے جسم سے بھی بدبو آ رہی ہو، کپڑے سے بھی بدبو آ رہی ہو، منہ سے بھی بدبو آ رہی ہو، ایسے میلا کچیلا ایسے چلائے گا جنت کے باغ میں، کیا یہ ممکن ہے؟ تو جنت کے باغ میں بھی کچھ آداب ہیں آنے کے۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، یہ ذکر کی محفل، میرے نبی فرماتے ہیں کہ فرشتوں کی جماعت ہے، جس جماعت کا کام یہ ہے کہ وہ صرف زمین پر ذکر کی محفل تلاش کیا کرتے ہیں۔ جہاں ذکر کی محفل سجتی ہے نا، فرشتے اس محفل کو تلاش کرتے ہیں، اور پھر جب انہیں محفل مل جاتی ہے تو فرشتے جمع ہو جاتے ہیں، اور کتنے جمع ہوتے ہیں؟ یہاں تو 200 500 800 1000 1200 1500 جمع ہوئے ہوں گے، جن کی خاطر محفل کو سجایا گیا۔ ان کو تو آپ گن سکتے ہو کہ کتنے آئے تھے، لیکن فرشتے جو یہاں آتے ہیں ان کی گنتی آپ نہیں کر سکتے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ذکر کی محفل جہاں سجتی ہے وہاں لوگوں کے سروں پر فرشتے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں، اور ان کے اوپر دوسرے فرشتوں کی صف لگتی ہے، ان کے اوپر تیسرے فرشتوں کی صف لگتی ہے، ان کے اوپر چوتھے فرشتوں کی صف لگتی ہے۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں جہاں ذکر کی محفل سجتی ہے وہاں زمین سے لے کر آسمان تک اتنے فرشتے جمع ہوتے ہیں کہ نور کا ستون تیار ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ہمیں دکھائی نہیں دے رہے لیکن موجود ہے نا فرشتے، اور جہاں فرشتے موجود ہیں، یہ بھی سن لو، حدیث شریف میں یہ بھی آتا ہے کہ جہاں فرشتے موجود ہو وہاں جو دعا کی جائے اللہ دعا قبول فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ فرشتوں کی موجودگی میں جو دعا کرو اللہ وہ دعا قبول کرتا ہے۔ تو اب اس محفل میں فرشتے ہیں، اس محفل میں یہ جنت کا باغ ہے، اس محفل میں رسول اللہ کو تشریف لاتے ہیں، تو اس محفل میں یوں ہی منہ اٹھا کر نہ آیا کرو، اس محفل میں تیار ہو کر آیا کرو کہ انشاءاللہ۔ یہ جو علماء آپ کو دکھائی دے رہے ہیں، آپ دیکھیں ان کو، یہ سب تیار ہو کر آئے کیسے منہ اٹھا کر آ گئے؟ آپ بتائیے، انہوں نے کرتا پیجامہ بھی پہن رکھا ہے، انہوں نے جبہ پہن رکھا ہے، جیکٹ پہن رکھا ہے، ٹوپی یا ماما باندھ رکھا ہے، انہوں نے خوشبو لگا رکھا ہے، کچھ لوگوں نے سرما بھی لگا رکھا ہے۔ یہ ساری تیاریاں جو کر کے آتے ہیں یہ عوام کو دکھانے کے لیے تیار ہو کر نہیں آتے ہیں، بلکہ یہ ان کے لیے تیار ہو کر آتے ہیں کہ جن سے زیادہ خوبصورت رب نے کسی کو بنایا ہی نہیں۔ سبحان اللہ۔ وہ آقا تشریف لاتے ہیں، اس لیے ہم تیار ہو کر آتے ہیں۔ اچھا، جب بندہ انتقال کرتا ہے اس کو قبر میں اتارنے سے پہلے اس کو غسل دیتے کہ نہیں؟ اب کائے کو غسل دے رہے اس کو، مر گیا لے جاؤ دفن کر دو، غسل کائے کے لیے اس کو غسل دیا جاتا ہے، اس کو سرما بھی لگاتے ہیں، اس کو نئے کپڑے کا کفن پہناتے ہیں، کفن پر خوشبو بھی ملتے ہیں۔ اگر قبر ہی میں دفنانا تھا، مٹی ہی ڈالنا تھا، تو یہ تیاریاں کیوں کر رہے تھے؟ تو یہ ساری تیاریاں اس کے لیے کی جاتی ہیں کہ جس کو جس سے دنیا میں جیتے جی بندہ محبت کرتا رہا اور بن دیکھے جن کی محبت میں تڑپتا رہا، آج قبر میں جائے گا تو ان کا دیدار ہونے والا۔ سبحان اللہ۔ اچھا، آپ کو اگر ایم ایل اے صاحب کے ساتھ لنچ پر بلایا جائے، توجہ ہے نا، میں ذہن بنا رہا ہوں، تقریر آپ سید صاحب کی سنیے گا انشاءاللہ۔ اگر آپ کو ایم ایل اے صاحب کے ساتھ لنچ پر بلایا جائے، ایم پی صاحب کے ساتھ رات کے کھانے پر بلایا جائے، سلیپر پہن کے جاؤ گے؟ سلیپر پہن کے جاؤ گے؟ ٹوٹی چپل پہن کے جاؤ گے؟ دن بھر گھر پسینے والا کپڑا پہن کے جاؤ گے؟ اچھا، اگر آپ میں سے آپ کے گاؤں میں کسی نے کوئی ایسا کارنامہ انجام دیا کہ گورنمنٹ کی طرف سے اس کو دلی بلایا گیا اور کہا گیا پریسیڈنٹ کے ساتھ اس کی ملاقات ہونے والی، اب بتائیے غریب بھی ہوگا تو پریسیڈنٹ سے ملاقات کرنے کے لیے نیا کپڑا سلائے گا کہ نہیں؟ بتائیے، یہی
میرے پیارے آقا کے پیجوانوں کسی بڑے سے ملنا ہو تو آدمی یوں ہی منہ اٹھا کر نہیں جاتا، خوب تیاری کر کے سج سور کر اہتمام کے ساتھ جاتا ہے۔ آپ دل پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ میرے نبی سے بڑا بھی رب نے کائنات میں کسی کو پیدا فرمایا؟ نہیں، ان سے بڑا بھی کوئی پیدا ہوا؟ نہیں، ان سے حسین و جمیل بھی کوئی پیدا ہوا؟ نہیں۔ پھر ان کے نام پر محفل سجے اور یوں ہی چلے آؤ، یہ محفل کے عادات کے خلاف۔ اچھا یہاں کیوں شور کر رہے ہیں؟ جنہیں جہاں جگہ ملے بیٹھ جائیں آپ، ڈسٹرب نہ کریں، آپ شورگل نہ کریں، پیچھے کی طرف بیٹھ جائیں، جہاں جگہ مل جائے بیٹھ جائیں۔ درود شریف پڑھنے کی مرتبہ اللہم صلی علی محمد وآلہ الف الف مرحبا۔ تو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، میری بات سمجھ میں آئی آپ کو؟ یہ اتنی بات جو دو تین باتیں میں نے بتایا آپ کو سمجھ میں آ گئی بات؟ جی جن کو سمجھ میں آئی کہ سبحان اللہ، توجہ ہے نا آپ کی؟ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، صرف جمعہ کی نماز میں ٹوپی پہننا سنت نہیں ہے، صرف مسجد میں جاؤ تو ٹوپی پہننا سنت نہیں ہے، صرف نماز جنازہ میں شریک ہو تو ٹوپی پہننا سنت نہیں ہے، بلکہ دسترخوان پر کھاتے وقت بھی ٹوپی پہننا میرے نبی کی سنت مبارک ہے۔ بازار جاتے وقت بھی سر ڈھانک کر جانا میرے نبی کی سنت، بے شک۔ استنجا خانے میں بھی سر ڈھانک کر جانا میرے نبی کی سنت۔ اب بتائیے دسترخوان پر بھی سر ڈھانک کر بیٹھو نبی کی سنت، بازار جاؤ تو سر ڈھانک کر جاؤ نبی کی سنت، استنجا خانے میں جاؤ تو سر ڈھانک کر جاؤ نبی کی سنت، اور یہاں اللہ رسول کے ذکر کی محفل میں ایسے چلے آتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ ہمیں محفلوں میں آنے کے آداب تک نہیں معلوم، کرے کریں گے۔ تو آئندہ جب کبھی ایسی محفل میں آئے، اپنے سر کو ڈھانکے سنت پر عمل کریں، اللہ توفیق دے تو امامہ شریف باندھنا شروع کریں، ورنہ ٹوپی پہن لے کوئی بات نہیں، امامہ بھی سنت ہے، ٹوپی بھی سنت ہے۔ آپ کوشش کریں کہ آپ کا سر ڈھکا ہوگا کہ انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ میرا ایک مشورہ ہے، میں پورے ہندوستان میں ٹریول کرتا ہوں، اور آپ یہاں رہتے ہیں ویسٹ بنگال میں، آپ کو پتا ہے کہ اس وقت ہمارے ملک کے حالات کیا ہیں، جانتے ہیں نا آپ؟ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، پچھلے کچھ سالوں میں آپ کو پتا ہے کہ الگ الگ اسٹیٹ میں الگ الگ بہانوں سے کئی مسلمانوں کی موب لنچنگ کر دی گئی، پتا ہے کہ نہیں آپ کو؟ کوئی ڈکی چھپی بات نہیں، الگ الگ اسٹیٹس میں الگ الگ بہانوں سے مسلمانوں کو گھیر کر مار دیا گیا، موب لنچنگ کر دی گئی۔ میں کہتا ہوں مسلمانوں، ایسے میں حضور کی سنت کو اپناؤ، اپنے سر پر ٹوپی پہننے کی عادت رکھو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ موت تو ایک دن آنا ہی آنا ہے، کہاں آئے گی، کس حال میں آئے گی، نہ ہم جانتے ہیں نہ آپ جانتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے۔ کم سے کم اگر ٹوپی پہننے کی عادت ہوگی، یا اگر جیب میں آپ کے ٹوپی ہوگی، تو آپ کے مرنے کے بعد آپ کو ننگا تو نہیں کیا جائے گا دیکھنے کے لیے کہ کون سے مذہب سے تعلق رکھتا ہے، آپ کے سر کی یا آپ کے جیب کی ٹوپی بتا دے گی کہ اسلام کا ماننے والا۔ سبحان اللہ۔ تو کم سے کم مرنے کے بعد بے عزت ہونے سے بچ جاؤ، مرنے کے بعد غیروں کے ہاتھ ننگے ہونے سے بچ جاؤ، تو حضور کی سنت پر عمل کرے کہ انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ اچھا اب ایک بات اور دوہرا دوں، ابھی میں نے آپ کو بتایا اس وقت ہم کہاں بیٹھے ہیں جی؟ حضور نے فرمایا جنت کے باغ میں بیٹھے ہیں۔ حضور نے کیا فرمایا؟ یہ زمین کا ٹکڑا کیا ہے؟ جنت کا باغ ہے۔ جنت کا باغ۔ اچھا جنت کے باغ میں کوئی اپنی مرضی سے داخل ہو سکتا ہے؟ جی نہیں۔ تو پتا چلا جتنے آئے ہیں کوئی اپنی مرضی سے نہیں آیا، اپنی مرضی سے کوئی ایک بھی آیا ہے، چاہے وہ اوپر بیٹھے ہوں، چاہے نیچے بیٹھے ہوں، چاہے پیچھے کھڑے ہوں، ایک بھی اپنی مرضی سے نہیں آیا۔ آئے وہی ہیں جن کو میرے رب نے توفیق عطا فرمایا ہے۔ اب میرے پیارے آقا کے پیروانوں، یہاں سے جب کر جائیں، توجہ ہے آپ کی، یہ چلت ہوتی رہے گی، میں اس میں ٹائم ویسٹ نہیں کرتا، آپ میری بات سنیں توجہ۔ اب جب یہاں سے اٹھ کر جائیں تو یہ ذہن میں بات ہونی چاہیے کہ میں جنت کے باغ سے ہو کر آ رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اب جب جنت کے باغ سے ہو کر آ رہا ہوں تو میں زندگی پر کبھی جہنم میں جانے والا کام نہیں کروں گا انشاءاللہ۔
जन्नत के बाग से होकर आया, अब जीऊंगा भी जन्नतियों की तरह, मरूंगा भी जन्नतियों की तरह, अब जहन्नम में जाने वाला कोई काम नहीं करूंगा। इरादा करते हैं कि इंशाअल्लाह। मेरे प्यारे आका के पैदवानों, ये तमहीद। अब चलिए तकरीर की तरफ, इजाजत है आपकी जी। अब आप तकरीर सुने मेरी। एक रिपोर्ट के मुताबिक, बहुत गौर से सुनिएगा, पढ़े लिखे नौजवान भी मौजूद है, वो भी सुनिए। एक रिपोर्ट के मुताबिक पूरी दुनिया में हर 24 घंटे के अंदर 1,70,000 इंसान रोजाना मरते हैं। 1,70,000 इंसान वर्ल्ड वाइड हर 24 घंटे में मरते हैं। रीजन अलग अलग, कैंसर से, टीबी से, हार्ट अटैक से, एक्सीडेंट से, उम्र की वजह से, ऑपरेशन की वजह से, ऑपरेशन फेल होने की वजह से, बीमारी की वजह से, नशावर चीजों की वजह से, अलग अलग चीजों की वजह से। लेकिन रोजाना 1,70,000 लोग पूरी दुनिया में मरते। अब मुझे दिल पर हाथ रखकर आप बताएं, अगर कल रात हम जिंदा थे और आज भी जिंदा, कल रात सांसें चल रही थी, आज भी सांसें चल रही हैं, कल रात दिल धड़क रहा था, आज भी दिल धड़क रहा है, कल रात रगों में खून की रवानी जारी थी, आज भी रगों में खून की रवानी जारी है। क्या बताइए इसमें अपना कोई कमाल है? जी, हम में से कोई एक भी है जो अपनी मर्जी से जिंदा है? कोई एक भी नहीं। मेरे प्यारे आका के पैदवानों, आए भी अल्लाह की मर्जी से और जाएंगे भी अल्लाह की मर्जी से। सुभान अल्लाह। अगर सीने में दिल धड़कता है तो मर्जी तेरी मेरी नहीं, मौला की मर्जी। आंखें काम करती हैं तो मर्जी मौला की है, कान काम करते हैं तो मर्जी मौला की है, अगर रगों में खून दौड़ रहा है तो मर्जी मौला की है, अगर सांसें चल रही हैं तो मर्जी मौला की है, रात सोने के बाद सुबह उठने की मोहलत मिलती है तो मर्जी मौला की है, हम खाते पीते हैं तो मर्जी मौला की है। मेरे प्यारे आका के पैगंबरों, जिंदगी और मौत पर कुदरत रखने वाला अल्लाह के सिवा कोई नहीं, इज्जत और जिल्लत देने वाला अल्लाह के सिवा कोई नहीं, बीमारी और बीमारी से शिफा देने वाला अल्लाह के सिवा कोई नहीं, सारी कायनात का खालिक और मालिक अल्लाह के सिवा कोई नहीं, सारी कायनात को रिज़्क देने वाला अल्लाह के सिवा कोई नहीं। अब आप मुझे बताइए, जब खालिक भी अल्लाह है, मालिक भी अल्लाह है, राज़िक भी अल्लाह है, जिंदगी और मौत पर कुदरत रखने वाला भी अल्लाह है, और हम पूरी दुनिया को चैलेंज करके कहते हैं अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। अगर इबादत के लायक है तो सिर्फ अल्लाह है। ये पहाड़ इबादत के लायक नहीं, ये सूरज इबादत के लायक नहीं, ये सितारे इबादत के लायक नहीं, ये दरिया इबादत के लायक नहीं, ये सेहरा इबादत के लायक नहीं, ये पत्थर कंकर इबादत के लायक नहीं, ये इंसान के हाथों के बनाए बुत इबादत के लायक नहीं। अगर इबादत के लायक है तो सिर्फ मेरा परवरदिगार है, और मेरा रब वो है जो सारी कायनात का खालिक है, सारी कायनात का मालिक है, सारी कायनात का राज़िक है, सांसों को चलाने वाला वो है, दिल को धड़काने वाला वो है, आसमान का शामियाना लगाने वाला वो है, जमीन का बिछौना बिछाने वाला वो है, हवाएं चलाने वाला वो है, आसमान से पानी बरसाने वाला वो है, जमीन से सब्जा उगाने वाला है, रात सोने के बाद सुबह उठने की मोहलत देने वाला वो है। ऐ मुसलमानों, दिन रात 5 वक्त की नमाजें कज़ा करें, नमाजें कज़ा करने के बाद भी हमें खिलाने पिलाने वाला वो है, बीवी बच्चे देने वाला वो है, हमें नेमतें देने वाला वो है, हमें इज्जतें देने वाला वो है। अब जरा दिल पर हाथ रखकर बताओ मुसलमानों, अल्लाह तबारक व तआला खालिक भी है, मालिक भी है, राज़िक भी है, हम उसको अपना माबूद हकीकी मानते हैं, फिर भी दिन रात उसकी नाफरमानी करते हैं। लेकिन वो कैसा करीम है, कैसा रहीम है, कैसा रहमान है, कैसा सत्तार है, कैसा गफ्फार है। हम दिन रात नाफरमानी करते हैं, बगावत करते हैं, लेकिन अल्लाह पकड़ नहीं फरमाता है। अल्लाह हमें खिलाता भी है, अल्लाह हमें पिलाता भी है, बिन किसी मशीन और इंजन के हमारे सीने में दिल को धड़काता है। हम रात को सो जाते हैं, सोती हालत में भी हमारी सांसों को चलाता है। आप बताइए
جب نافرمانی اور بغاوت کے بعد اتنی کرم نوازیاں ہیں، اگر ہم توبہ کر کے اپنے رب سے صلح کر لیں، اپنے رب کی بارگاہ میں اپنی پیشانی کو خم کر دے، میں ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں اللہ عزت دیتا ہے، اللہ کامیابی اور بزرگی عطا کرتا ہے۔ اگر ساری دنیا کے مسلمان اپنے رب کی بارگاہ میں رجوع کر لے، توبہ کر لیں، اپنے رب کی فرمانبرداری شروع کر دے، اپنے رب کے سجدوں کے پابند بن جائیں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو پھر سے وہی عزت عطا کرے گا جو عزت اللہ نے میرے غریب نواز کو عطا فرمایا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، اللہ قرآن مقدس میں فرماتا ہے، جس آیت کریمہ جو میں نے تلاوت کی اس کا مفہوم، بے شک نماز روکتی ہے بے حیائی اور بری بات سے۔ نماز کس چیز سے روکتی ہے؟ جی بے حیائی اور برائی سے۔ اللہ نے اس آیت کریمہ کے ذریعے نماز کی دو برکتوں کا ذکر فرمایا، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز روکتی ہے بے حیائی اور برائی سے، بری بات۔ اب آپ مجھے بتائیے نماز بے حیائی اور برائی سے کسے روکے گی؟ دنیا کے سارے انسانوں کو روکے گی؟ دنیا کے سارے انسانوں کو روکے گی؟ نہیں۔ دنیا کے سارے مسلمانوں کو روکے گی؟ نہیں۔ کسے روکے گی؟ میں مثال دیتا ہوں، اگر مان لیجئے کسی کو ہارٹ کا پرابلم، توجہ ہے آپ کی، یہ بیچ میں کچھ لوگ دائیں بائیں دیکھتے ہیں، باتیں کرنے لگتے ہیں، اس سے ڈسٹرب ہوتا ہے۔ اگر آپ ڈسٹرب کرتے ہو نا تو آپ صرف نیکیوں سے محروم نہیں رہتے بلکہ گناہگار بھی ہوتے، کیونکہ آپ کی وجہ سے دوسرے کا مائنڈ ڈائیورٹ ہوتا ہے۔ سن رہے نا آپ اچھے سے؟ نماز بے حیائی برائی سے روکے گی کسے؟ نہ ساری دنیا کے انسانوں کو، نہ ساری دنیا کے مسلمانوں کو، پھر روکتی کسے؟ مثال کے ذریعے آپ سمجھیں، اگر کسی انسان کو اللہ نہ کرے 10,000 بار نہ کرے اچانک ہارٹ اٹیک آیا، تو اگر ہارٹ اٹیک آیا تو جس کو ہارٹ اٹیک آیا اس کو لے کر کہاں جائیں گے آپ؟ جی ہاسپٹل لے کر جائیں گے، اور وہ بھی کون سی ہاسپٹل؟ الٹی جلاب والے نہیں، ہارٹ کے ڈاکٹر کے پاس لے جائیں گے۔ کرے آپ اپنے علاقے کے ڈاکٹر کے پاس لے گئے، ڈاکٹر نے ٹیسٹ کیا، چیک کیا، رپورٹ آئی، ڈاکٹر نے کہا کہ ٹیمپرری میں نے علاج کر دیا لیکن مکمل شفا چاہیے تو آپ ان کو کولکتہ لے کر جائیں، وہاں فلاں اسپتال میں فلاں ڈاکٹر ہے جو کارڈیولوجسٹ ہے، ہارٹ کا اسپیشلسٹ ہے، اس کے پاس امریکہ کی ڈگری ہے، آپ وہاں لے جائیے، وہاں ان کا علاج اچھے سے ہو جائے گا۔ اب آپ بتائیے اس ہارٹ کے مریض کا علاج کرانے کے لیے آپ اس ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں کہ نہیں جاتے ہیں؟ اگر کسی کو شوگر کی تکلیف ہو، شوگر کا ڈاکٹر مالدہ میں ہے، مریض ملکی میں رہتا ہے، شوگر کا اسپیشلسٹ ڈاکٹر مالدہ میں ہے۔ اب اگر اس مریض کو علاج کروانا ہے تو گھر بیٹھے اس کا علاج نہیں ہوگا، اس کو سفر کر کے مالدہ میں شوگر کے ڈاکٹر کے پاس جانا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اگر کسی کو اللہ نہ کرے 10,000 بار نہ کرے کینسر ہو گیا، اگر کسی کو بی پی کا پرابلم ہے، بلڈ پریشر کا پرابلم ہے، وہ اسی مرض کے اسپیشلسٹ ڈاکٹر کے پاس جائے گا علاج کرانے کے لیے۔ آپ کے گاؤں میں مریض موجود ہے، مالدہ میں، کولکتہ میں، دلی میں، ممبئی میں ڈاکٹر موجود ہے، علاج کرانے کے لیے جب تک ڈاکٹر کے پاس نہیں جاؤ گے علاج بھی ہے، مریض بھی ہے، لیکن جب تک جائے گا نہیں تب تک مجھے آرام نہیں ہوگا۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں بس اسی طرح اللہ نے فرمایا نماز روکتی ہے بے حیائی اور برائی سے، لیکن نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی کس کو ہے؟ نہ ہر انسان کو روکتی ہے، نہ ہر مسلمان کو روکتی ہے، بلکہ نماز بے حیائی برائی سے اسے روکے گی جو نماز کے قریب آئے گا، جو نماز پڑھے گا۔ اگر کسی کو پیاس لگی ہو، اسٹیج پر 3 بوتل رکھی ہے پانی کی بھری اور وہ وہاں پیاسا بیٹھا ہے، پانی دیکھ کر پیاس بجھے گی، کھانا دیکھ کر بھوک مٹے گی، دوائیاں دیکھ کر آرام ہو جائے گا،
استعمال کرو گے، کھاؤ گے، پیو گے، تب آرام ہوگا۔ نماز کی برکتیں حق ہیں، لیکن برکتوں سے مالا مال کون ہوگا؟ جو نماز پڑھے گا، نماز کے قریب آئے گا۔ اور آج ہمارے معاشرے میں آپ توجہ سے سنیں، جو ڈسکس کر رہے ہیں ان کو چھوڑے، ہماری سوسائٹی میں آج برائی بھی ہے، بے حیائی بھی ہے۔ بتائیے غلط نہیں کہہ رہا ہوں؟ آج ہمارے مسلم معاشرے میں تیزی کے ساتھ دونوں بیماریاں پھیل رہی ہیں، برائی بھی، بے حیائی بھی، بے غیرتی بھی، بے شرم پن بھی۔ جانتے ہو کون کون سی برائی؟ میں اس وقت پورے ہندوستان میں یہ علن اعلان کہہ رہا ہوں ہر منبر پر، اس وقت مسلم معاشرے میں دو برائیاں بہت تیزی سے پھیل رہی ہیں، اور وہ دو برائی کیا ہے؟ مسلم قوم کا نوجوان تیزی کے ساتھ نشاور چیزوں کی طرف جا رہا ہے، چرسی، گجیڑی، افیمچی بن رہا ہے، شرابی، براؤن شوگر، ڈرگ، ہیروئن لینے والا، ایم ڈی کورکس، وائٹنر سولوشن لینے والا۔ آج مسلم قوم کا نوجوان تیزی سے نشہ کر رہا ہے۔ اور دوسری برائی کون سی ہے؟ مسلمانوں کی بچیاں اتنی بے حیا، اتنی بے شرم، اتنی بے غیرت ہو گئی ہیں۔ آج مسلمان گھر میں، مسلمان خاندان میں پیدا ہونے والی مسلمان کی بیٹی اپنے نفس کے لیے، اپنی جسمانی لذت و خواہشات کے لیے کسی کا بھی ہاتھ پکڑ کر اپنے ماں باپ کے منہ پر کالی پوت کر گھر سے بھاگ جاتی ہے۔ آج کیا بتائیے ہماری سوسائٹی میں یہ برائیاں نہیں پھیل رہی ہیں؟ آج مسلمانوں کی بیٹیاں مرتد ہو رہی ہیں، آج مسلمانوں کی بیٹیاں غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں، اور مسلمان چرس چلم گانجے میں مست ہے، پب جی کھیلنے میں مست ہے، رات بھر لوڈو کھیلنے میں مست ہے، رات بھر یوٹیوب دیکھنے میں مست ہے، رات بھر ٹک ٹاک دیکھنے میں مست ہے، لوگوں کی ریل، اسٹیٹس، ڈی پی دیکھنے میں مست ہے، فیس بک، انسٹاگرام پر مست ہے۔ میرے پیارے آقا کے پیغمبروں، آج مسلم معاشرے میں اگر یہ دو برائیاں تیزی سے پھیل رہی ہیں، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا نماز روکتی ہے بے حیائی اور برائی سے، لیکن اگر مسلمانوں میں بے حیائی اور برائی تیزی سے پھیل رہی ہے تو جانتے ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ 90% سے زیادہ مسلمان، آج کے دور کے 90% مسلم بے نمازی ملیں گے آپ۔ ہفتے میں ایک بار جمعہ کی 2 رکعت پڑھے گا، ہفتے میں ایک بار اللہ کے گھر کی دہلیز پار کرے گا، 2 رکعت نماز پڑھے گا، نہ پہلے کی سنت نہ بعد کی سنت، نفل کی کیا امید کرے، دعائے ثانی کی کیا امید کرے، صلاۃ و سلام کی کیا امید کرے، سوائے 2 رکعت فرض نماز پڑھنے کے اس کے پاس سنت نفل پڑھنے کا وقت نہیں، دعا مانگنے کے لیے وقت نہیں۔ کیا بتائیے مسلمانوں، دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیے، اللہ نے قرآن مقدس میں 2-4 مقام پر نہیں، صوفیہ فرماتے ہیں تقریباً 700 مقامات پر نماز کا حکم دیا۔ کتنے مقام پر؟ جی 700 مقام پر اللہ نے قرآن میں تقریباً 700 مقامات پر نماز کا حکم دیا، لیکن کیا مسلمان مان رہا ہے؟ جی پیر صاحب کوئی بات ایک بار کہتے ہیں مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو؟ بیوی کوئی بات ایک بار کہتے ہیں مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو؟ اگر بیوی کہتے ہیں کہ رات کو گھر آتے آتے آئس کریم لے آنا، کیا شوہر اس کی بات نہیں مانتا؟ اولاد اگر کہتے عید کے موقع پر بیٹا کہتے ہیں مجھے یہ 1800 والی جینس چاہیے، کیا بتائیے اس کا باپ اس کی بات مانتا ہے کہ نہیں مانتا؟ دوست کی بات مانتا ہے کہ نہیں مانتا؟ شاگرد استاد کی بات مانتا ہے کہ نہیں مانتا؟ مرید پیر کی بات مانتا ہے کہ نہیں مانتا؟ اور اگر آپ کہیں گے کہ نہیں مانتا، اگر پیر صاحب اپنے مرید کو کوئی بات 1 بار 2 بار 3 بار 4 بار کہیں اور اس کے باوجود بھی اس کا مرید بات نہ مانے، پیر صاحب اس کو قریب کریں گے کہ بھگا دیں گے؟ جی اگر مدرسے میں استاد شاگرد کو کوئی بات سمجھائے، 1 بار پیار سے، دوسری بار پھر محبت سے، تیسری بار دھمکائے، چوتھی بار سزا دے، اس کے باوجود شاگرد ماننے کو تیار نہیں، اب بتائیے استاد اس کو مارے گا کہ نہیں مارے گا؟ اگر شوہر بیوی کو کوئی بات کہے کہ کل سے تیل مسالہ کم کرنا، مرچی کم ڈالنا،
शक्कर कम डालना। अगर शौहर अपनी बीवी को कोई बात एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार कहे और बीवी इसके बावजूद गलती पर गलती, गलती पर गलती, गलती पर गलती करे, तो क्या शौहर के तेवर नहीं बदलते हैं? जी, गुस्सा आएगा कि नहीं? हम जैसा इंसान अपने जैसे किसी इंसान को कोई बात एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार कहे, लेकिन सामने वाला न माने, तो आप जानते हैं कि तेवर बदल जाते हैं, आदमी का दिमाग खराब हो जाता है, आदमी फौरन नाराज हो जाता है। अब बताइए, हम दो चार बार किसी को किसी बात का हुक्म दें और वो न माने तो हमें गुस्सा आता है। अल्लाह ने अगर अपने बंदों को किसी बात का हुक्म 700 मरतबा दिया है, इसके बावजूद बंदे नहीं मानते हैं, तो बताइए इस जमीन पर हमसे बड़ा कोई नाफरमान होगा? हमसे बड़ा कोई नाफरमान? बल्कि सूफिया ने फरमाया, पता नहीं किस माहौल में आप लोग तकरीर सुनते हैं, कुछ लोग ऐसा लगता है कि मेला देखने के लिए आए हुए, भीड़ देखने आए हुए। बस मेरे प्यारे आका के प्यारे, एक बात कह दूं मैं आपको समझाने के लिए उलमा की मौजूदगी में, और इसे भी जिंदगी भर याद रखिएगा, ये बात याद रखिएगा आप जिंदगी भर। मैं कल भी सैयद अमीनुल कादरी साहब के साथ में था, बरेली शरीफ के करीब। आज आपके यहाँ पर सैयद साहब के साथ में, फिर यहाँ से सफर करके जाऊंगा कल कोलकाता, और कल कोलकाता के करीब पासकुड़ा में मैं इंशाअल्लाह मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के साथ में रहूंगा। तो हमारी जमात के बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े खतीब, आज हमारे यहाँ होता क्या जानते हो? आज हमारे यहाँ होता ये है कि ये लोग आने वाले हैं, ये भी इश्तिहार देख कर आते कि कौन आने वाला। अच्छा, फला आ रहे तो चलो, वो नहीं आ रहे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, क़िबले दी मददे, काबे ईमां मददे, इंतज़ारे करमे तुस्त मने ऐनीरा, ऐ खुदा जुओ खुदा बीनो खुदा दा मददे, बगिरदा बेबला उफ्तादा कश्ती, ज़ईफ़ानो शिकस्तारा तो पुष्टी, बहक के ख्वाजे उस्मान हारून, मदद कुन मदद कुन मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती, या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। नहीं वो मीठी निगाह वाला खुदा की रहमत है जलवा फरमा, गजब से उनके खुदा बचाए, जलाले बारी एताब में है। खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर, न कोई आमी न कोई आवर, बता दो आकर मेरे पैगंबर के सख्त मुश्किल जवाब में है। खुदाए क़हार है गज़ब पर, खुले हैं बदकारियों के दफ्तर, बचा लो आकर शफ़ीए महशर, तुम्हारा बंदा अज़ाब में है। वो गुल है लबहाए नाज़ुक उनके, हजार चढ़ते हैं फूल जिनसे, गुलाब गुलशन में देखे बुलबुल, ये देख गुलशन गुलाब में है। करीम अपने करम का सदका, लई में बेकद्र को न शर्मा, तू और रजा से हिसाब लेना, रजा भी कोई हिसाब में है। आज की ये महफिल अकायद और अमाल की इस्लाह के लिए इनेकाद पजीर है। मुझसे पेशतर हमारे अजीज हजरत मौलाना मोहम्मद सादिक रिजवी साहब से आपने उनका खिताब समाअत किया, और थोड़ी देर के लिए मैं भी हाजिर हूँ। आप सबसे मेरी गुजारिश है, अगर आप वाकई कुछ सुनना चाहते हैं थोड़ी देर, तो अपने मोबाइलों को अपने हाथों से अपनी जेब में रख लें, बड़ी नवाजिश होगी। उसकी वजह यह है कि बयान रिकॉर्ड हो रहा है। अगर आपको रिकॉर्डिंग चाहिए तो इतने सारे कैमरे यहाँ पहले से मौजूद हैं, और ये जो स्टेज है ये उलमाए किराम के लिए होता है आम तौर पर।
یا تو اسٹیج پہ سادات کرام یا تو علماء کرام ہونا چاہیے، مگر ہوتا یہ ہے کہ بچے بیٹھ جاتے ہیں آگے اور علماء کو پیچھے ڈھکیلتے ہیں۔ یہ علماء کرام کی بے حرمتی ہے۔ تو ان بچوں سے میری گزارش ہے یہ سب بچے اٹھ کے پیچھے جائیں اور علماء کو آگے بیٹھنے دیں۔ بیٹا سب اٹھ کے پیچھے جاؤ بچے، اور عوام میں سے جو آگئے ہیں وہ بھی جائیں۔ اٹھو بیٹا، سب پیچھے جاؤ، بچوں کو بھی سب بچوں کو پیچھے کرو اور علماء کو، اور صرف آج کے دن ہی نہیں، جب بھی جلسہ ایک بار اور بلند آواز سے پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مولانا محمد وعلی آل سیدنا وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہندوستان میں کوئی ریاست ایسی نہیں رہی یا کوئی بڑا شہر ایسا نہیں رہا جہاں میں نہ گیا ہوں، لیکن بنگال والے جس انداز میں درود شریف پڑھتے ہیں، یہ ہندوستان میں نے کہیں اس طرح درود شریف پڑھتے نہیں دیکھے۔ مجھے آپ کا یہ درود شریف پڑھنا بہت پسند آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی برکتیں آپ کی نسلوں کو عطا فرمائے۔ جس آیہ کریمہ کی میں نے تلاوت کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا